جنگل میں کالو کوا اور گوری کوی سب پرندوں کو پریشان کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ خود تو کوئی کام کرتے نہیں تھے اور باقی پرندوں کو بھی ان کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ محنت تو خود ان کو کرنی ہی نہیں تھی، ان دونوں کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ ایک دن وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک سے کالو کوے کی نظر ایک طوطی پر پڑی جو ایک ڈبہ لے کر بہت ہی تیزی سے جا رہی تھی کہیں اور۔ گوری گوری، وہ دیکھو، طوطی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانے کا ڈبہ بھی وہ لے کر جا رہی ہے۔ چلو دیکھنے چلتے ہیں کہ وہ لے کر کیا جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے وہاں جا کر دیکھ لیں گے کہ وہ کیا لائی ہے۔ اگر کچھ اچھا ہوگا تو ہم اسے چونا لگا کر وہ لے لیں گے۔ تو وہ طوطی کو روک لیتے ہیں اور کالو کوا اسے کہتا ہے کہ گوری، اتنی تیزی سے تم کہاں جا رہی ہو اور اس کھانے کے ڈبے میں ہے کیا جو لے کر جا رہی ہو؟ اچھا، تو آپ بھی اس ڈبے کے اندر سوچ رہے ہیں؟ تو اس ڈبے کے اندر میں نے بہت ہی مزیدار لذیذ کھیر بنائی ہے اور میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں تاکہ انہیں وہ یہ کھیر دے سکوں۔ انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے کھیر لے کے جا رہی ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج بریانی بنائی تھی اور لیکن اس میں نمک نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر تم مجھے تھوڑا سا نمک دے دو تو آدھی بریانی تم لے جانا۔ زیادہ نمک نہیں، صرف تھوڑا سا نمک لوں گی میں تمہارا، اور پھر آدھی بریانی تم لے جانا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شوہر کو بریانی بڑی پسند ہے۔ ارے ہاں، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میرے شوہر کو بریانی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں ایک کام کرتی ہوں کہ تمہارے لیے وہ نمک لے آتی تھوڑا سا، تو پھر تم مجھے دے دینا آدھی بریانی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم تمہیں آدھی بریانی دے دیں گے، لیکن یہ کھانے کا ڈبہ تم ادھر ہی چھوڑ جاؤ، ہم اس کی آرام سے دیکھ بھال کریں گے۔ اتنا بوجھ تم کہاں لے کر جاؤ گی؟ ادھر ہی رکھ دو ہم تمہارے ڈبے کے پاس۔ تو وہ چلی جاتی ہے نمک لینے کے لیے، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نمک ہے ہی نہیں۔ جب وہ آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، نہ کالو کوا اور گوری کوی ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے کھانے کا ڈبہ۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے مجھے ان دونوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ وہ دو بڑے چلاک، مکار اور دھوکے باز ہیں۔ مجھے ابھی فوراً جا کر چڑیا کو بتانا ہوگا کہ اس نے پھر سے مجھے چونا لگا دیا ہے۔ اس طرف کالو کوا اور گوری کوی نے وہ کھیر کھا لی۔ کالو کوی نے کہا گوری گوری، وہ کھیر تو بہت ہی زیادہ مزیدار تھی۔ اگر ایسی کھیر ہمیں روز کھانے کو ملے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر ہم ایسے ہی اپنے کاروبار کو کرتے رہے تو ہمیں ہر روز کچھ نیا کھانے کو ملے گا اور اس طرح بہت مزہ آئے گا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اتنے اچھے اچھے کھانے کھا کھا کے ہماری طبیعت ہی خراب ہو جائے۔ ویسے اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، افسوس نہیں دیکھ پائی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، طوطی کی شکل دیکھنے والی ہوگی، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اس ٹائم کر کیا رہی ہوگی؟ ارے اسے کرنا کیا ہے، چپ کر کے اپنے دکھڑے سنا رہی ہوگی اس چڑیا کو۔ چڑیا بہن، میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں جا رہی تھی اپنے شوہر کو کھیر دینے کے لیے، مگر انہوں نے، کالو کوا اور گوری کوی نے مجھے روک لیا اور مجھے چونا لگا دیا اور کھیر لے لی۔ دیکھیں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مکافاتی عمل ضرور ہوگا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں اور اپنے گھر جائیں، ضرور ان کے کیے کا انجام ہوگا۔ اگلے دن کالو کوا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ گوری کوی نے کہا دیکھیں، آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اتنا زیادہ کھانا نہ کھائیں، مگر آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا۔ میں آپ کو اتنا سمجھاتی ہوں مگر آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ حالت اپنی۔ گوری، زیادہ بولو مت اور جلدی سے جا کر باہر سے مدد مانگ کر لاؤ۔ اگر میں ٹھیک نہ ہوا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔
चिड़िया बहन, मेरे शोहर कालू कवि की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर उसे जल्दी दवा ना मिली तो बहुत बुरा हो जाएगा। पैसे नहीं है मेरे पास। देखिए, मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये आपको सज़ा मिली है। आपने सब परिंदों के साथ इतना बुरा किया, हमेशा उनको तकलीफ़ दी। अब देखिए, अब आपको तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए।